الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مقدسہ کے متعلق طرح طرح کے مفید ترین پروگرام ہوا کرتے ہیں. ہماری مسجدوں میں ہمارے ائمہ حضرات اور ہمارے خطبہ حضرات ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت مبارکہ کے کسی موضوع پر بیانات کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے دینی جذبہ رکھنے والے سیمینار منعقد کرتے ہیں، ورکشاپ منعقد کرتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، کتابیں شائع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے حوالے سے طرح طرح کی علمی اور عملی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیرت طیبہ کے عنوان سے کہیں بلڈ کیمپ لگائے جاتے ہیں اور کہیں دوسری سوشل سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. یہ سب سیرت طیبہ کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں. اس وقت بھی سیرت طیبہ ہی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وقت صرف 15 منٹ ہے. اس 15 منٹ میں مختصر سی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ پھر نماز کے بعد پھر دوبارہ سیرت طیبہ کے کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے. حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں اور ہزاروں عنوانات ہیں اور ہزاروں انداز ہیں جس سے سیرت طیبہ کے موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق بولنے والے کے علمی صلاحیتوں کے ساتھ بھی ہے. جیسا علم ہوگا، جیسا وقت ہوگا، جیسے سامعین ہوں گے، ویسے ہی موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی وہ ہماگیر زندگی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. اب جب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ بھی ہوگا، اور جب نمونہ ہوگا تو ہر پہلو سے الگ الگ گفتگو کرنے ابھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. کہتے ہیں سیرت طیبہ کے موضوع پر لکھنے والا لکھ کر، بولنے والا بول کر اخیر میں کہتا ہے کہ ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. کہتے ہیں میرے پاس جتنا تھا وہ سارا میں بیان کر دیا، مگر ابھی میں نے حق بھی ادا نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. اس وقت میں صرف ایک پہلو کو سامنے رکھتا ہوں اور اس پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، بس صرف اس کے تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا. دنیا میں انسان کو زندگی گزارنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کے معنی یہ ہے کہ اس انسانوں کو رویہ برتنا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. یہ رویہ ظالمانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ رویہ رحیمانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ رویہ شفیقانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ رویہ ہمدردانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ رویہ جابرانہ بھی ہو سکتا ہے. رویہ بہرحال اپنانا ہے، کیونکہ رہنا انسانوں کے ساتھ ہے. ایک انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھی رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی لحاظ رکھنا ہے، اور اگر بزنس کرتا ہوگا تو کسٹمروں کے ساتھ، اور کسی دفتر میں ملازم ہوگا تو آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ. یا اگر کسی اسکول میں استاد ہے، چاہے وہ چھوٹی سطح کے اسکول کا ٹیچر ہو یا بڑے تعلیمی ادارے کے لیکچرر یا پروفیسر یا کوئی بھی ٹیچنگ سٹاف سے وابستہ ہو، یا یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوا انسان ہو، چاہے وہ انتظامیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، چاہے عدلیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، چاہے عوامی سیکٹر میں کسی شعبے کے ساتھ ہو، بہرحال انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو اب اس انسان کو رویہ برتنا ہوگا دوسرے انسانوں کے ساتھ. رویہ برتنا لازم ہے. تو انسان کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے،
اس کا جواب ہم جب سیرت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار حیات میں ڈھونڈیں گے تو ہم کو بہترین گائیڈنس ملے گا، بہترین رہنمائی ملے گی، بہترین نمونہ ہمارے سامنے آئے گا، بہترین رول ماڈل، بلکہ اس کائنات میں دوسرے انسانوں کے لیے کیا بیہیویئر، کیا طرز عمل، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں ہم سب سے اعلیٰ درجے کا رول ماڈل ڈھونڈنا چاہیں تو وہ محمد رسول اللہ۔ دوسری بے شمار شخصیات بھی ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اور دوسرے طبقوں، دوسرے سماجوں کے اندر پائے جانے والے بہت ساری شخصیات ضرور ہیں، مگر ہر شخصیت کی زندگی میں ایک پہلو بہت اچھا ہے اور دوسرا پہلو اس کا کمزور ہوتا ہے۔ جتنی بھی اہم ترین شخصیات انسانی تاریخ میں ملتی ہیں، ہر انسانی شخصیت میں اگر کوئی پہلو بہت اچھا ہے تو دوسرا پہلو ڈارک ہوتا ہے۔ اس میں چاہے آپ فلاسفروں کو لیں، سائنٹسٹوں کو لیں، رولر ان کو لے لیں، ریفارمروں کو لے لیں، کسی بھی کو لے لیں، ایک پہلو زندگی کا ان کا اچھا ہوگا، دوسرا پہلو لوز ہوگا۔ اگر عوام کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے تو شخصی زندگی میں طرح طرح کی کمیاں ہوں گی۔ شخصی زندگی بہت اچھی ہے لیکن عوام کے ساتھ رویہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اخلاقی اعتبار سے خوبیاں ہوں گی لیکن کسی دوسرے پہلو کے اعتبار سے رویہ صحیح نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کا دھیان۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس کائنات میں ہر پہلو سے کوئی انسان مکمل ہو کوئی نہیں ہے صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ تو بہرحال ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے اگر رول ماڈل ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی اخلاقی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کس اعتبار سے کہ دیکھو تمہیں دنیا کے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تمہارا رویہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو تم سے تکلیف نہ ہو، اور انسانوں کے ذریعے سے اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو تم کبھی بھی یہاں سے انتقام مت لے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کے زندگی کا ایک پہلو۔ یہاں تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی کے ذریعے سے تمہیں تکلیف آ رہی ہے تو تم برداشت کر لینا، انتقام مت لینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو سمجھایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا، اور کر کے دکھانے کا معیار اتنا اونچا ہے کہ اتنے اونچے معیار پر کوئی دوسرا بھی پہنچ نہیں سکے۔ کسی انسان کو تمہارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے۔ آپ کی کبھی کسی انسان کو اپنی ذریعے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا، کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے کہ صاحب فلاں موقع پر اللہ کے نبی کے ذریعے سے مجھے یہ دکھ پہنچا، یہ تکلیف پہنچی، یہ اذیت پہنچی، مجھے ان کا گلہ ہے، مجھے ان سے شکوہ ہے، میں اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ نہ اہل ایمان مسلمانوں میں اور جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے ایک دوسرا طبقہ تھا جن کو کہتے تھے منافقین، جن کی سازشیں، جن کی ریشہ دوانیاں، جن کے ذریعے سے تکلیفیں اللہ کے نبی کو کھلم کھلا بھی پہنچی اور خفیہ بھی پہنچی۔ انہوں نے سامنے آ کر بھی تکلیفیں پہنچائیں اور پس پردہ بھی طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کی طرح طرح کی سازشیں کی، اور وہ حضور کے سامنے سارا نقشہ رہتا تھا، لیکن آپ نے کبھی یہاں سے کسی کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ اگلے والے کو شکایت ہو کہ صاحب اس نے تو مجھے دکھ پہنچایا، مجھے تو ان کا گلہ ہے، کوئی نہیں۔ اور تیسرا طبقہ اس زمانے میں 3 طبقے تھے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا جو ایمان والے یعنی صحابہ کرام، دوسرا طبقہ ان انسانوں کا جو زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہے، اور تیسرا طبقہ ان انسانوں کا جو زبان سے بھی کہتے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں اور دل میں بھی کفر تھا۔ تو ایک طبقہ کافروں کا ہوا، ایک طبقہ منافقین کا ہوا، ایک طبقہ مسلمانوں کا ہوا، تو 3 طبقے ہو گئے۔ ان 3 طبقوں میں سے ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب ذاتی طور پر مجھے شکایت ہے، انہوں نے مجھے دکھ پہنچایا اور مجھے تکلیف پہنچائی، انہوں نے میرا مال چھینا، اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھا کر کے مجھ پر یہ زیادتی کی، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر کے مجھ پر یہ ظلم، نہیں، کبھی نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہمیں اپیل کرتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ آپ کی تعلیم بھی ہے، اور آپ خود اپنے آپ کو بطور نمونہ میں پیش کرتے ہیں کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اور ریکارڈ ہے، یہ سیرت کی تمام کتابیں ریکارڈ ہے، ایک انسان میں ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ صاحب مجھے ان سے دکھ پہنچا۔ جہاں تک کہ جو آپ کا خطرناک سے خطرناک دشمن ہے وہ بھی نہیں کہہ سکے گا کبھی کہ ان سے مجھے دکھ پہنچا۔ مثلا آپ کا خطرناک ترین دشمن ابو جہل تھا، یہ مکہ کا تھا۔ آپ کا خطرناک ترین دشمن ابن ابی تھا، یہ مدینے کا تھا۔ ایک مکے کا خطرناک دشمن ہے جس نے بہت تکلیفیں پہنچائی، ایک مدینے کا خطرناک دشمن ہے، اسے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ نہ اس کی زبان پر کبھی آیا
اور نہ اس کی زبان پر کبھی آیا کہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ جب دشمنوں کی زبان پر نہیں آیا تو اپنوں کی بات کو تو آنے کا سوال نہیں، وہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ اپنوں کو کبھی آپ علیہ السلام کے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہے۔ ابو جہل نے تو زیادہ زمانہ نہیں گزارا حضور کے مقابلے میں، کیونکہ وہ مکہ شریف میں تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ظلم 13 سال تک برداشت کیے۔ یہاں سے آپ نے کوئی جوابی کارروائی، کوئی انتقام نہیں لیا۔ البتہ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو اس کے 2 سال کے بعد جنگ بدر ہو گئی، اس جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا۔ تو اس لیے اب اس کے بعد تو حضور کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچنے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ بھی جنگ میں آیا تھا کمانڈر بن کر، اور جنگ میں بھی وہ مدینہ شریف کے 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ بخاری شریف میں اور سیرت کی تمام کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں بھی اور بخاری شریف میں بھی۔ بخاری شریف میں کتاب المغازی پورا چیپٹر ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام غزوات اور جنگوں کا حال بیان کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ لڑی گئی ہیں۔ اس میں سب سے اہم ترین مشہور جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کیسے مارا گیا وہ حدیث میں موجود ہے کہ معاذ اور معوذ جو افرا نام کی خاتون کے 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ افرا نام کی خاتون کے 2 بچے تھے، ان 2 بچوں کے ہاتھوں سے ابو جہل مارا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچے گا سوال نہیں۔ یہ تو ہے مکے کا آپ کا خطرناک ترین دشمن۔ مکے کا آپ کا خطرناک ترین دشمن دوسرا تھا آپ کا چاچا ابو لہب۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل حضور کا چاچا ہے، یاد رکھنا چاہیے ابو جہل حضور کا چاچا نہیں تھا، لیکن خاندان نہیں تھا۔ ابو لہب بلا شبہ حضور کا چاچا تھا۔ جب ہم کہیں گے ابو جہل حضور کا چاچا تھا تو اس کے معنی یہ ہوں گے نا کہ حضور کے دادا عبد المطلب کا بیٹا ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو جہل بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال ابو جہل حضور کا سگا چچا نہیں تھا، خاندان مگر ایک تھا، اور ابھی 2 یا 3 نسلوں کے بعد ان کا خاندان جڑ جاتا ہے اسی خاندان کے لیے۔ البتہ ابو لہب یقیناً حضور کا چچا تھا اور اصلی چچا تھا۔ اصلی چچا کا مطلب ہوا ملسن صاحب ہوئے، اصلی چچا کا مطلب ہوتا ہے میرے باپ کا سگا بھائی۔ تو آپ کے والد گرامی کا اسم شریف تھا حضرت عبداللہ، اور عبداللہ کے والد محترم کا نام ہے عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کی جو اولادیں آگے چلی ہیں ان اولادوں میں سے جیسے عبداللہ ہیں، جیسے حضرت عباس ہیں، جیسے حضرت ابو طالب ہیں، جیسے حضرت حمزہ ہیں، جیسے ضرار ہیں، جیسے ابو سفیان ابن حارث ہیں، اسی طرح سے ابو لہب بھی تھا۔ تو ابو لہب نے یہاں سے تو تکلیفیں بہت پہنچائی حضور کو، گالیاں بھی دی، بد کلامیاں بھی کی، بددعائیں بھی دی، یہاں تک کہ اس کی بددعاؤں کا انداز قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور جب ابو لہب نے کہا تھا محمد بہت سرست بار بار تم تباہ ہو جاؤ، اس طرح بولا تھا، اللہ تعالیٰ شان و فرمائے تیری یہی ہاتھ ٹوٹ جائے جن ہاتھوں سے اس نے ایسے کیا تھا جناب رسول، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو غرض حضور کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، یہ تو مکے کے دشمن تھے، اور مدینے کے اپنے خطرناک ترین دشمنوں میں سے ابن ابی ہے۔ ابن ابی نے ساری زندگی حضور کی دشمنی میں گزاری اور تمام طرح کی حربیں اس نے اختیار کیے ناقابل برداشت۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرناک ترین تہمت لگائی، پورے مدینے میں ان کو بدنام کیا، پورے مدینے میں ان کے متعلق کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، اللہ بچائے کہ عائشہ جو ہیں وہ بد کردار ہیں اور عائشہ کے تعلقات کسی نامحرم کے ساتھ ہیں، اور وہ پھیلاتا رہتا تھا اور پورا کام اس نے کیا، جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک اتنے پریشان ہوئے کہ میرے گھر کے اندر کی خاتون ایسی ہے، اور پھیلا رہا تھا وہی ابو لہب یہ ابن ابی۔ جب معاملہ کھل گیا اور اللہ نے وہی بھیج دیا، وہی کے ذریعے اللہ نے اعلان کر دیا عائشہ بالکل پاک دامن ہے، اور جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں وہ مجرم ہیں، تمہارے سوسائٹی کے اندر، تمہارے سماج کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں تمہارے اندر کی ایک جماعت ہے۔ تو وہ شخص جو ابن ابی تھا حضور کا دشمن تھا، اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ حضور کے گھر پر اس نے حملہ کر دیا اور حضور کے ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کیا، اور بدنام کرنے میں جو سب سے خطرناک اور تہمت کسی عورت پر لگائی جا سکتی وہ اس نے لگائی۔ خیر اللہ کے نبی نے کوئی ذاتی انتقام نہیں کیا۔ اس کے بعد یہی شخص ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں اور نبی کے خلاف پورا ایک اڈا کھڑا کیا اور ہائیڈ آؤٹ بنایا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا آپ نے ذاتی طور پر اس کا کوئی انتقام نہیں کیا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر کہا ان ذلیلوں کو ہم دفع کریں گے مدینہ سے، اور ذلیل اس نے حضور کی ذات کو کہا،
अल्लाह के नबी ने सुना वो भी। हुजूर की ज़ात को और सहाबा किराम को उसने ज़लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कुरान में उसको मौजूद है। और सामने आकर क्या कहता है, जनाब हम आपको नबी मानते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं, हमारे अगर आपके पास कोई शिकायत पहुंची है हमें वो शिकायत पर महज ध्यान मत दें, हम तो आपको अल्लाह का नबी मानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो कह रहा था आपके पास आकर हम आपको नबी मानते हैं, ये झूठ बोल रहा था। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास वो मुनाफिक आया, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, उसे गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाया हम गवाही देते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये शख्स। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए भी मुसलसल दुआ करते रहे, या अल्लाह इसको माफ़ी दे दीजिए, या अल्लाह इसके पकड़ न फरमा, या अल्लाह ये जो कुछ कर रहा है इस करने की वजह से इसको खतरनाक सज़ा लग सकती है, क्योंकि मुझे जो तकलीफ पहुँचाएगा वो बचेगा कैसे। तो आपकी तरफ से तो हुजूर उसकी तरफ से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला शान आयत भेजी, आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, चाहे हम मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहे। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बावजूद भी मग़फ़िरत की दुआ मांगनी नहीं छोड़ी, दुआएं मांगते रहे, यहाँ तक कि दूसरी आयत में अल्लाह ताला शान ने फरमाया आप 70 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ मांगो, हम इसको माफ़ करने वाले नहीं। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार की दुआ मांगे, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं, तो आप क्यों मांग रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि 70 मरतबा ज़्यादा मांगने से अल्लाह इसको माफ़ करेगा, मैं वो भी करूँगा। इंसानी तारीख़ में कौन ये किरदार दिखा सकता है। उसका किरदार वहाँ से मामला उसके ये हैं, और यहाँ से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। और यहाँ तक हुआ कि अल्लाह ताला शाह ने फरमाया 70 मरतबा तस्तग़फिर लहुम 70 मरतबा फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, 70 मरतबा आप इसके लिए माफ़ी मांगे, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जब आप अल्लाह ताला कह रहे हैं माफ़ नहीं करेंगे तो आप क्यों मांगते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया इस्तिग़फ़ार करने से, मैं तो करता रहूँगा, और अगर मुझे पता चल जाए 70 मरतबा से ज़्यादा करने पर अल्लाह माफ़ कर दे, मैं वो भी करूँगा। यहाँ तक कि उसकी वफ़ात। अब जब वो मरने के करीब पहुँच गया तो उसका बेटा आ गया कि या रसूलल्लाह, मुझे मालूम है मेरे वालिद ने आपके साथ क्या क्या किया और कब उसने क्या क्या आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें की हैं, बदकलामियाँ की हैं, तोहमतें लगाई हैं। ये वही शख्स है जिसने आपके बारे में कहा था कि ये ज़लील है, ये वही शख्स मेरा ये सारा बेटा सुना रहा है, यहाँ से वो मरने के करीब है। अब मेरी चाहत ये है कि आप अपना कुर्ता दे दें, उस कुर्ते में उसको कफन पहनाऊँगा, शायद हो सकता है अल्लाह उसी से आपके कुर्ते की वजह से उसकी पकड़नी होगी वहाँ कब्र में। तो हुज़ूर फरमाया ज़रूर कुर्ता ले लेना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मगर वो वाला कुर्ता जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म से टच करता रहा होगा, वो वाला कुर्ता आप दें। जैसे ये सदरी है, ये सदरी जो है ये बदन के साथ बराबर टच नहीं कर रही है, लेकिन अंदर से कुर्ता है, ये भी टच नहीं कर रहा क्योंकि अंदर से अंडर शर्ट है, तो अंदर से बनियान है, अंदर शर्ट है। अगर मेरा सिर्फ कुर्ता ही होगा तो कुर्ता हमारा बदन के साथ टच कर रहा है। उस सहाबी ने यही कहा, सहाबी थे वो, या रसूलल्लाह आप वो वाला कपड़ा देंगे जिसने आपके जिस्म से ज़्यादा टच किया होगा, ताकि उस जिस्म के कपड़े की वजह से अल्लाह उसको माफ़ करे। हुज़ूर ने कहा वही कपड़ा लेगा, भेज दिया कपड़ा भेजने के बाद फिर हज़रत उमर को अंदाज़ा होगा हुज़ूर तो जाएंगे शायद जनाजा पढ़ने, इसलिए मैं नहीं जाने दूँगा। चुनांचे हज़रत उमर आए और आकर कहने लगे या रसूलल्लाह मैं सोच रहा हूँ शायद आप जनाजा पढ़ने जाएंगे। हुज़ूर फरमाया हाँ। कहा आप कैसे जाएंगे जनाजा पढ़ने, अल्लाह ने फरमाया 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार को आप माफ़ नहीं करेंगे, तो आप क्यों जनाजा पढ़ने जाएंगे। और उसने ये किया और ये किया और ये किया, सारी डिटेल सुनाई। तो हुज़ूर नबी अलैहि सल्लम फरमाया अल्लाह ने ये तो कहा है मैं माफ़ नहीं करूँगा, पर ये तो नहीं कहा कि जनाजा पढ़ने मत जाओ, हट जाओ पीछे, मुझे जाने दो। चुनांचे हुज़ूर चल पड़े। एक मुसन्निफ़ हैं, उसने लिखा है कि दरियाए करम के बहाव को उमर रोक नहीं सके। दरियाए करम का बहाव का मतलब हुज़ूर जा रहे थे, उमर चाहते थे ये दरियाए करम का बहाव रुक जाए, मगर रोक नहीं सके। चले गए हुज़ूर और जाकर जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ना एक हदीस में तो ये है, और एक हदीस में ये है कि नहीं हुज़ूर जब गए उन्होंने सोचा ये तो आने वाले नहीं है, शायद हुज़ूर नहीं आएंगे, तो बस उन रोड़े दफन के उसे पहले दफन कर दिया। अब जब हुज़ूर पहुंचे तो हुज़ूर हमें क्या मैयत कहाँ है, उन्होंने कहा हज़रत हमने तो दफन कर दिया। हुज़ूर हवा निकालो मैयत वहाँ से। चुनांचे इब्ने उबई की मैयत को बाहर निकाला गया, उसके सर को हुज़ूर ने अपने रान पर रखा और अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में डाला। ए दुनिया के इंसानों ये किरदार कौन दिखा सकता है। उसके मैयत लाश निकाली बाहर, उसका सर अपने रान पर रखा, रान मुबारक पर, और अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में डाला
تاکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاء اگر اس کی مغفرت کر دے گا تو میرا کیا حرج ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے ایک جگہ پر دوسری۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کا جواب کیا ہوگا، یہ تضاد تو نہیں ہو گیا، یہ الگ عوام کی بحث نہیں ہے یہ، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے اپنے ایسے دشمن کے ساتھ یہ رویہ برتا ہے، اس نبی کا وہ نبی ہمارے اخلاق کے طور پر رول ماڈل ہے۔ لہٰذا محمد رسول اللہ کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ میرا اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، وہ یہ تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم انتقام مت لینا۔ یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں نے کر کے بھی دکھایا۔ اور اس سلسلے میں آخری واقعہ جو بیان کیا جا سکتا ہے، اسے 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے پہلی صاحبزادی کا نام ہے زینب، جن کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی مدینہ شریف میں ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور ادھر سے وہ پریگننسی میں ہیں۔ شوہر بڑے شریف الطبع انسان تھے، ابو العاص بہت شریف الطبع انسان تھے، جس کی گواہی خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی داماد کے بارے میں کہ میرا داماد ابو العاص شریف ہے، سچا ہے، صاف دل ہے وغیرہ، اور وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ بخاری میں چپٹر آتا ہے، اس میں کہتے ہیں صحابہ کرام کے حالات، ابواب مناقب الصحابہ اس کو عنوان ہوتا ہے، ابواب مناقب الصحابہ، صحابہ کی فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ابو بکر کی، فرح کی، ہر صحابی کی۔ تو ابو العاص جو حضور کا داماد ہے، اس داماد کے متعلق اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ موجود ہے کہ سچا بھی ہے، وفادار بھی ہے۔ تو ابو العاص نے اپنی بیوی سے کہا بہت اچھا، تم اپنے والد کے پاس جانا چاہتے ہو، ضرور جاؤ، میں انتظام کر دوں گا راستے میں چلنے کا، مگر میں ساتھ نہیں آ سکوں گا۔ بہرحال اس نے انتظام کیا۔ اب جب حضرت زینب جو پریگننسی کی حالت میں ہیں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی اونٹی پہ سوار، تو ان کے دشمنوں نے ارادہ کیا ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ نہیں جانے دیں گے، ان کا فائدہ کیا تھا کہ کم سے کم ان کی بیٹی کو ہم روک لیں گے اور ان کو افسوس ہوگا، اور اگر باقی کچھ نہیں تو کم سے کم افسوس تو ضرور ہوگا۔ تو دکھ پہنچانے کے لیے آپ نے کہا ان کی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ دشمن صاحب لڑکے جمع ہو گئے، اور انہی میں سے ایک جب حضرت زینب اونٹی پر سوار جانا چاہتی تھی اور چاروں طرف سے نوجوان لڑکوں نے گھیر لیا جو آوارہ قسم کے تھے، ان گھیرنے کے بعد نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اسی کشمکش میں وہ جانا چاہتی ہیں، وہ ان کو وہ جانا چاہتی ہیں، اصرار کرتی ہیں، ان کو بڑا بڑا بھی کہتی ہیں بھائی میں تو عورت ہوں، مجھ سے کیا ہے تمہیں، اگر تمہیں جھگڑا ہے تو ان کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ کیا ہے۔ بس اسی کشمکش میں پیچھے سے ایک لڑکے نے یا تو نیزہ مارا اور یا پھر تلوار ماری، وہ بھی ایک عورت کو، اور وہ اپنی پریگننسی کی عورت کو، اور وہ نیزہ حضرت زینب کے پیٹ پر لگا، اور وہ نیزہ پیٹ پر لگا، آپ کا پیٹ پھٹ گیا، اونٹی سے نیچے گر گئی، بچہ ضائع ہو گیا، خون جاری ہو گیا، پھٹا ہوا پیٹ ہے۔ اور اس کے بعد کس حال میں وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آئی ہوگی، یا شوہر کب آیا ہوگا وہاں اٹھانے کے لیے، اللہ عالم، تفصیل نہیں معلوم ہے، کیونکہ تفصیل بتاتی خود زینب، انہوں نے تو بتایا نہیں کبھی تفصیل میرے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ اور محمد رسول اللہ مدینہ شریف کتنے دنوں کے بعد حضور نے سنا میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جب سنا تو اس وقت حضور نے کیا کہا یہ بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بعد میں پتہ چلا، کیا پتہ چلا، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 سال یا 4 سال کے بعد جب مکے میں داخل ہو گئے اور فتح کر لیا سارا مکہ، اور سارا مکہ فتح کرنے کے بعد وہ ظالم انسان جس شخص نے یہ کیا تھا وہ بھی سامنے تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا؟ دنیا کا ہر قانون فیصلہ کرے، دنیا کا ہر سماج بتائے کیا کرنا چاہیے تھا، دنیا کا شریف سے شریف انسان بتائے اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا جس نے ایک خاتون، اور وہ بھی بے کسی کے عالم میں، اور وہ بھی پریگننسی کے عالم میں تلوار مار رہا ہے یا نیزہ مار رہا ہے، اس کا بچہ ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب صحتیاب نہیں ہو سکی، اسی تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، سالہ سال اسی تکلیف میں رہی وہ، اور آخر میں جب رخصت ہو گئی اس کی حالت بعد میں بچہ بھی نہیں ہو سکا۔ اور آج کا زمانہ کا میڈیکل نہیں تھا کہ وہاں سرجری ہوتی اور سٹیج لگائی جاتی، اور تھا ہی نہیں، وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں میڈیکل اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ میں ہیں، سارے لوگ ہیں، اس میں وہ آدمی بھی تھا، اس آدمی کا نام تھا، یاد رکھیں گے، اس آدمی کا نام تھا حبار ابن اسود، جس شخص نے یہ کیا تھا۔ وہ جب حضور کے سامنے آیا، حضور نے پہلے تو پہچانا نہیں کیونکہ ہجوم تھا، تو سامنے جب آیا تو انہوں نے کہا جناب میں وہی ہوں حبار ابن اسود۔ اب حضور کو یاد آ گیا، اچھا یہ ہے حبار ابن اسود، اب ہمارا کیا حکم ہے، کیسے آئے میرے سامنے؟ انہوں نے کہا ایک تو معافی مانگنے چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، اور صاحب نے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں،
اب مجھے کلمہ پڑھا دیں. اس وقت اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے آج کیا معافی مانگنے آیا تھا مجھے, اور آج کیا کلمہ پڑھنے تو بھی آیا, اب میں تجھے کیسے کلمہ پڑھاؤں گا. لیکن نہیں, سلام سلام, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں. کیا فرمایا, جس وقت میں نے سنا تھا تو نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا, میں اسی وقت معاف کر چکا. دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, میں اسی وقت معاف کر چکا ہوں. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں, جہاں سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, اور وہاں سے اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچا اور تمہارے پاس پاور ہو انتقام لینے کا, تمہارے پاس طاقت ہو بدلہ لینے کی, اس وقت معاف کر کے دکھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی یہی پیغام دیتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.